مجھے آئس کریم بہت پسند تھی۔ میرا شوہر روز رات کو خود ہی میرے لیے آئس کریم لاتا اور میں خوشی خوشی سے کھا لیتی۔ پہلے تو میں اتفاق سمجھنے لگی کہ مجھے آئس کریم کھاتے ہی نیند آ جاتی ہے، لیکن اگر یہ اتفاق تھا بھی تو صبح جو میرے ساتھ ہوتا وہ تو نہ اتفاق کے زمرے میں آتا تھا، نہ ہی قابل نظر انداز ہوتا تھا۔ میرے پورے کپڑوں پر جگہ جگہ رنگ کے دھبے لگے ہوتے تھے اور میرے کپڑوں سے عجیب سی بو آتی۔ رات کو جلدی سونے کے باوجود صبح میری آنکھ دیر سے کھلتی، اور جب میں باہر جاتی تو میری ساس نند مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتی۔ میں یہ بات جب بھی اپنے شوہر سے کرتی اور اس کی وجہ پوچھتی کہ میرے کپڑوں پر یہ رنگ اور بو کیسے، تو وہ ہنس کر ٹال دیتے اور کہتے میرے عشق کا رنگ ہے۔ مذاق ایک طرف، مگر ان کا ٹالنا اب مجھے کھٹکنے لگا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جو میرے ساتھ ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی نیت میں کھوٹ لگنے لگا۔ رات جب میرا شوہر میرے لیے آئس کریم لایا تو میں نے وہ کھائی، لیکن باتھ روم میں جا کر الٹی کر دی اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر میرے کمرے میں آیا تو میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے میں سو رہی ہوں۔ جب میرا شوہر میرے قریب آیا، بدبو کا ایک شدید بھپکا میری سانس روک گیا۔ میں سانس روک کے لیٹی رہی۔ پھر میں نے جو دیکھا میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا نام جمیلہ ہے۔ میں 25 سال کی ہوں۔ میرے شوہر کا نام زوار ہے۔ میری شادی کو تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں۔ میرے شوہر کی 3 چھوٹی بہنیں ہیں اور میرا شوہر خود اکلوتا بیٹا ہے۔ میری ساس بہت نیک خاتون ہے پر بہت سخت مزاج ہے۔ میرے شوہر ایک مال میں کام کرتے ہیں اور بہت اچھی تنخواہ ملتی ہے۔ گھر بہت آسانی سے چلتا ہے۔ میری اور زوار کی پسند کی شادی تھی۔ ہم ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور وہیں سے ایک دوسرے سے محبت میں مبتلا ہوئے تھے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی، لیکن میرے گھر کا ماحول تھوڑا آزاد خیال جیسا تھا۔ لو میرج کو برا تصور نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے جب میں نے گھر میں زوار کے بارے میں بتایا تو میرے گھر والوں کی طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہوئی اور سب بہت آسانی سے اس رشتے کے لیے مان گئے، جبکہ میرے سسرال والوں کو اس رشتے پر خاصا اعتراض تھا، کیونکہ وہ زوار کی شادی اپنی پسند سے کروانا چاہتے تھے۔ بلکہ میری ساس کو زوار کے لیے اپنے بھائی کی بیٹی پسند تھی، لیکن زوار نے بھی رو دھو کر دھمکا کر اپنی والدہ کو میرے گھر رشتہ بھیجنے پر مجبور کر دیا۔ زوار کے مجبور کرنے پر میری ساس میرے لیے رشتہ تو لے کر آئی تھی، لیکن ان کا انداز ایسا تھا کہ ہر کسی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی اور خوشی سے نہیں آئی ہیں۔ پہلے تو میرے گھر والے اس بات کو لے کر کچھ ہچکچا رہے تھے کہ لڑکے کی ماں خوش نہیں ہے، ایسا نہ ہو بعد میں مشکلات کھڑی کر دیں۔ لیکن پھر جب میرے ابا نے میری پسند دیکھی تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے خاطر اس رشتے کو قبول کر رہے ہیں، لیکن جلد ہی اپنی ساس کا دل جیت لینا۔ اور میں نے اپنے ابا کو یقین دلایا تھا کہ میں جلد ہی اپنے ساس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لوں گی۔ میرے ابا نے کافی دھوم دھام سے مجھے رخصت کیا تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ سب کچھ میرے باپ نے کیا، اور پھر مجھے زوار کے ساتھ رخصت کر دیا۔ زوار کی دلہن بن کر اس کے سنگ قدم اٹھاتے میں بے انتہا خوش تھی۔ شادی کی پہلی رات میرے لیے زندگی کی سب سے حسین رات تھی۔ زوار نے مجھے منہ دکھائی میں خوبصورت سونے کا لاکٹ دیا تھا اور اپنی بے تحاشا محبت کا اظہار کیا تھا۔ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک میرا ساتھ نبھائے گا۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی کہ میں نے جو چاہا وہ پا لیا۔ میری محبت بہت آسانی سے ہی میرے حصے میں آ گئی تھی۔ ہاں، البتہ شادی کے شروعاتی دنوں میں سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت لیا دیا سا تھا۔ میری نندیں مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھیں، کوئی میرے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ ساس نے بھی کبھی مجھ سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، لیکن میں ہی تھی جو نندوں کے کمرے میں جا کر بیٹھتی، ان کے ساتھ باتیں کرتی، ان کی پڑھائی کے بارے میں پوچھتی، ان کا حال احوال دریافت کرتی، ساس کے کمرے میں جاتی، ان کی دواؤں کا خیال کرتی، وقت پر گھر کے سارے کام کاج نپٹا دیا کرتی اور سب سے خلوص اور محبت کے ساتھ ہی پیش آتی۔ دھیرے دھیرے میرے رویے کو دیکھتے ہوئے میری ساس اور نندیں میرے ساتھ ٹھیک ہو گئی تھی، اور ان سب چیزوں کا حوصلہ مجھے میرے شوہر نے دیا تھا، جو روز اپنے گھر والوں کے رویے کی مجھ سے معافی مانگتے تھے۔ وہ جب بھی دیکھتے کہ ان کی بہنوں کا سلوک میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے یا پھر ان کی ماں مجھ سے بات نہیں کرتی، تو وہ خود ہی مجھ سے معافی مانگتے اور کہتے کہ دیکھنا، جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میرے گھر والے تمہیں قبول کر لیں گے، تم ان کے رویوں کو دل سے نہ لگانا۔
اور میں بھی زوار کی باتوں پر یقین کر کے اپنے سسرال والوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتی رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بہت کم عرصے میں نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے تھے اور میری شادی شدہ زندگی بہت اچھے سے چل پڑی تھی۔ زوار کو شادی کے بعد پروموشن بھی ملی تھی۔ ان کی تنخواہ میں بھی کافی اضافہ ہوا تھا۔ میری بڑی والی نند کا رشتہ ہو گیا تھا اور اس کی شادی کا سلسلہ بھی چل پڑا تھا۔ میں نے خوب دھوم دھام سے اپنی نند کی شادی کی تیاریاں کی تھی اور اسے خود اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا تھا۔ میری ساس اس بات کو لے کر میری گرویدہ ہو گئی تھی۔ اب تو وہ خاندان بھر میں بھی میری تعریفیں کرتی تھی کہ میری بہو نے سب کچھ سنبھال لیا ہے، مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ پھر کچھ عرصے بعد میں نے اپنی دوسری نند کا بھی ایک بہت اچھی جگہ رشتہ کر دیا تھا۔ اب ہم اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے اور میرے شوہر اس بات سے بہت خوش تھے کہ میں نے ان کی بہنوں کو بالکل اپنی بہنیں مان کر ان کے مستقبل کے بارے میں سوچا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے اور بھی قریب آ چکے تھے۔ زوار بے انتہا رومانٹک اور خوش رہنے والے مرد تھے۔ اکثر ہی وہ شام کو مجھے لے کر باہر گھمانے جایا کرتے تھے اور آئس کریم کھلایا کرتے تھے۔ مجھے آئس کریم بہت پسند تھی۔ کوئی مجھے کھانے کی جگہ آئس کریم دیتا تو میں وہ بھی خوشی خوشی کھا لیتی، اس لیے زوار مجھے آئس کریم کھلانا نہ بھولتے تھے۔ جب بھی ہم باہر جاتے تو آئس کریم پارلر ضرور جاتے اور ہم آج بھی اسی آئس کریم پارلر جاتے تھے جہاں ہم یونیورسٹی کے زمانے میں جاتے تھے۔ اب تو وہاں کام کرنے والا لڑکا بھی ہمیں اچھی طرح پہچانتا تھا، اس لیے مجھے دیکھتے ہی میری پسند کا فلیور خود ہی لے کر آ جاتا۔ یہ زندگی کی وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں جنہوں نے مجھے زوار کے ساتھ اور بھی زیادہ مضبوط رشتے میں باندھ دیا تھا۔ ایک مرد عورت پر لاکھوں خرچ کرے یہ ضروری نہیں، کبھی کبھی عورت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی بے انتہا خوش ہو جاتی ہے، اور میں بھی ایک ایسی ہی عورت تھی۔ مجھے نہ بڑی گاڑی کی خواہش تھی نہ بڑے گھر کی۔ زوار کا ساتھ اور چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہی میرے لیے خوشیوں کا سبب بنتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایسے ہی آگے بڑھ رہے تھے اور 4 سال گزرنے کو آ گئے تھے۔ میرے شوہر نے کبھی میرے ساتھ کوئی تلخ کلامی نہیں کی تھی۔ ہم دونوں میں بہت پیار تھا، لوگ ہماری محبت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ میرے والدین بھی پوری طرح مطمئن تھے کہ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں اب پوری طرح سیٹ ہو چکی ہوں، لیکن ہم ایک بہت بڑی خوشی سے محروم تھے۔ ہم بے اولاد تھے۔ میں نے ہر طرح سے دعائیں مانگی تھی، منتیں کی تھی، ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، چیک اپ کروایا تھا، لیکن نہ تو کوئی خرابی تھی اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ لیکن اس کے باوجود میری جھولی خالی تھی اور اس 4 سال کے عرصے میں میری مامتا بہت تڑپی تھی۔ کبھی کبھی میں زوار سے اس بارے میں بات کرتی تو وہ مسکرا کر کہتے کہ ہم دونوں کو اکیلے ٹائم گزارنے کا موقع مل رہا ہے، پھر تم کیوں اتنی بے چین رہتی ہو؟ ابھی کون سا ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، جب وقت آئے گا تو اولاد بھی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنی باہوں میں سمیٹتے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگتے، اور لمحے بھر کو میں بے اولادی والی بات بھول ہی جاتی۔ میری نند جس کی میں نے شادی کروائی تھی وہ بھی اپنی شادی کے بعد حاملہ ہو گئی تھی اور 1 سال کے بعد اس نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ جب وہ اپنی بچی کو لے کر ہمارے گھر آتی تو میں بے اختیار اس کی بیٹی کو سینے سے لگا کر چومنے لگتی۔ میرا انداز دیکھ کر وہ مسکراتی اور کہتی کہ بھابھی جلدی اللہ آپ کو بھی اولاد دے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ نن کی بات سن کر میرے دل کو تسلی ہوتی اور میں سوچتی کہ بس اب ایسا ایک پیارا سا بچہ میری گود میں بھی آ جائے۔ لیکن نہ جانے میرے لیے کون سی آزمائشیں لکھی تھی، کتنی دعاؤں کے بعد بھی مجھے اولاد نہ ملی۔ لیکن میرے شوہر نے کبھی مجھ کو پریشان نہ کیا، نہ مجھے قصوروار ٹھہرایا۔ ہاں البتہ میری ساس کبھی کبھی مجھے غصے میں کہہ دیتی کہ آخر مسئلہ کیا ہے، تمہیں اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میں اپنے بچے کی اولاد دیکھنا چاہتی ہوں، میرا اکلوتا بیٹا ہے زوار، میں اپنے پوتے پوتیوں کو کھلانا چاہتی ہوں۔ اور ساس کی بات سن کر میں شرم سے سر جھکا لیتی کہ اس سوال کا جواب میرے پاس بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تو میری نندیں ہی مجھے سنبھال لیتی۔ کبھی زوار مجھے یہ کہہ کر تسلی دیتے کہ اماں تو بس ایسے ہی فرمائشیں کرتی ہیں، بیٹا ہو جائے گا تو بیٹی مانگیں گی، بیٹی ہو جائے گی تو کہیں گی کہ ایک اور بچہ لے آؤ۔ بھلا اماں کا دل بھرتا ہے کیا اپنی اولاد کی اولاد دیکھنے سے؟ تم ان باتوں کو دل سے نہ لگاؤ، جب ہمارے نصیب میں ہوگا اولاد مل جائے گی۔ زوار کی اس رویے سے مجھے تھوڑا سا سہارا ملتا تھا، لیکن پھر وہی طویل راتیں بے چین کرتی۔ دوسروں کی گود میں اولادیں دیکھتی تو میرا سینہ تڑپ جاتا۔ میرا بس نہ چلتا تھا کہ کسی کی بھی اولاد کو اس کی گود سے چھین کر اپنے کلیجے سے لگا لوں۔
زوار کے تایازاد بھائی ہمارے نیچے والے ہی اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی بہت ہی اچھی اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ میری اس سے بھی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ جب اس نے میری محرومی اور تڑپ دیکھی تو اپنا 3 ماہ کا بچہ مجھے گود دینے کا فیصلہ کیا۔ میں تو خوشی سے جھوم گئی اور میرا شوہر بھی، لیکن میری ساس نے سختی سے کہہ دیا کہ کسی دوسرے کی اولاد میں کیوں اپنے پوتے پوتی کے طور پر قبول کروں گی۔ میرے بیٹے میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھے اپنے بیٹے کا ہی خون چاہیے، مجھے کسی اور کی اولاد نہیں چاہیے۔ میرے شوہر نے انہیں بہت سمجھایا کہ وہ بھی ہمارا ہی خون ہے، پر میری ساس نے ایک نہ سنی بلکہ خوب ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ کہنے لگی میرا اکلوتا بیٹا ہے اور مجھے اسی کا وارث چاہیے، چاہے وہ پوتا ہو یا پوتی ہو، لیکن مجھے کسی اور کی اولاد سے کوئی غرض نہیں۔ اکثر وہ اسی متعلق بات کرتی اور زوار یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی اولاد ہو جائے گی۔ پھر ایک دن میرے سسرالی رشتہ داروں میں شادی تھی۔ میں اپنی ساس اور نندوں کے ساتھ تیار ہو کر شادی میں چلی گئی تھی۔ زوار کو مال سے آنے میں دیر ہونی تھی، اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہیں گئے تھے۔ ہم شادی میں پہنچے تو سب کچھ کافی اچھا چل رہا تھا کہ اچانک میری ساس کی ایک جاننے والی عورت ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی، اور پھر باتوں باتوں میں جب اسے پتہ چلا کہ میں 4 سال سے بے اولاد ہوں تو اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ پڑھی لکھی لگتی ہو۔ میں نے سر ہلایا تو بولی کہ ہاں، تبھی تو آج کل کی پڑھی لکھی لڑکیاں بچہ پیدا کہاں کرنا چاہتی ہیں۔ اس عورت کی بات سنتے ہی میری ساس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگی زیبی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ بھلا میری بہو ایسا کیوں چاہے گی کہ اس کی اولاد نہ ہو؟ تب وہ عورت جس کا نام زیبی تھا آنکھیں گھما گھما کر کہنے لگی، ارے تمہیں نہیں پتا، میری بہن کی چھوٹی بہو بھی ایسی ہی شادی کے بعد کئی سال تک بے اولاد تھی۔ میری بہن سمجھتی رہی کہ بیچاری کسی پریشانی میں ہے، اس کا علاج کراتی رہی، باباؤں کے پاس لے کر جاتی رہی، لیکن اس لڑکی نے اپنا منہ نہ کھولا۔ اور پھر جب 5 سال بعد میری بہن نے بیٹے پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالا، جب جا کر بیٹے نے بتایا کہ اس کی بیوی خود سے ابھی ماں نہیں بننا چاہتی، وہ اپنی آزادی کو انجوائے کرنا چاہتی ہے، یہ پڑھی لکھی لڑکیوں کے یہی چونچلے ہو گئے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جمیلہ بھی اپنی آزادی انجوائے کرنا چاہتی ہو؟ زیبی نے مزہ لیتے ہوئے یہ بات کہی اور غور سے میرا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ میرا چہرہ تو شرمندگی سے سرخ پڑنے لگا تھا اور میری ساس کی آنکھوں میں کئی سوال نظر آ رہے تھے، جیسے انہیں زیبی کی بات پر اعتبار آ گیا ہو۔ ہم شادی سے واپس لوٹے تو میری ساس نے سارا راستہ مجھ سے کوئی بات نہ کی، لیکن گھر آنے کے بعد انہوں نے میرے شوہر کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا، اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی تھی مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھنا چاہا، لیکن انہوں نے بس یہی کہا کہ اماں شادی کے بارے میں باتیں کر رہی تھی، دینے دلانے کے بارے میں بتا رہی تھی، اور کچھ نہیں۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ بات اتنی سادہ نہیں۔ یقیناً اس عورت کی باتیں میری ساس کے ذہن میں بیٹھ گئی تھیں۔ شاید انہوں نے میرے شوہر سے میرے خلاف کچھ کہا ہو، لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود بھی یہ معاملہ کھل کر میرے سامنے نہیں آیا، اور پھر کچھ ایسا ہونے لگا جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ اب مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ میرا شوہر جو اس قدر خود کو اچھا ثابت کرتا ہے، وہ ہے نہیں، کوئی تو معاملہ تھا جو چوری چپکے چل رہا تھا اور میں اس بات سے انجان تھی۔ 4 سال سے میں نے اپنے شوہر کو اولاد نہیں دی تھی، اور اس کے باوجود میرا شوہر ہر پل مجھ سے اتنی محبت جتاتا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی اور ہی سچائی تھی جو میری نظروں سے اوجھل تھی، کیونکہ اب اکثر راتوں کو میرے ساتھ بہت کچھ عجیب و غریب ہو رہا تھا جو کم سے کم میری سمجھ سے تو باہر تھا۔ اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی نہ کسی طرح سچ معلوم کر کے رہوں گی۔ میں نے وہ رات کانٹوں پر گزاری اور خود کو انجان ظاہر کیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں یہ بات اپنے گھر والوں کو بتا دوں، انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کر دوں، لیکن پھر میں نے طے کیا کہ پہلے پوری بات کی تہہ تک پہنچوں گی۔ میں نے اپنی دوست سے مدد لی اور اسے کسی اچھے پیر کا پتہ لیا، اور پھر چھپ کر ان کے پاس گئی۔ ان کو وہ سب بتایا جو میرا شوہر میرے ساتھ کر رہا تھا، تو انہوں نے خود کو لاعلم ظاہر کیا، اور مجھ پر حیرتوں کا پہاڑ جب ٹوٹا جب انہوں نے کہا کہ وہ ایسے کسی جادو ٹونے کا علم نہیں رکھتے، یا تو یہ کوئی جادو ہی نہیں ہے یا کوئی بہت زیادہ خطرناک جادو ہے جس کا توڑ بہت مشکل ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، میں پریشانی سے واپس لوٹی۔ اب کیا کروں کچھ سمجھ نہ آیا۔ کیا میرا شوہر میرے ساتھ اتنا بھیانک کھیل بھی کھیل سکتا تھا؟ انہیں سوچوں میں گم میں سسرال رات گئے دیر سے پہنچی۔
تو میری ساس مجھے دیکھتے ہی غصے سے رخ موڑ گئیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے ان کا رویہ مجھ سے بے انتہا خراب ہو چکا تھا۔ کچھ ان کے اندر پوتے پوتیوں کی تمنا بڑھ گئی تھی، تو کچھ خاندان والوں کے سوالوں نے انہیں بے چین کر دیا تھا۔ وہ بمشکل ہی مجھے برداشت کر رہی تھی۔ میں جلدی سے کمرے میں آئی تو مجھے گیلری میں سے اپنے شوہر کی آواز آئی۔ میں دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھی تو اندر سے آتی آوازیں سن کر میری جان نکل گئی۔ میں یقین نہ کر سکی کہ میرا شوہر اس حد تک جا سکتا ہے۔ میں باتھ روم میں بھاگ کر بند ہو گئی اور اندر بیٹھ کر زاروں قطار رونا شروع کیا۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیل سکتا ہے۔ کافی دیر میں اندر بیٹھ کر روتی رہی اور ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک لمحہ بھی اب اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ اپنے آنسو صاف کرتی جیسے ہی باتھ روم سے باہر نکلی، میرا شوہر بیڈ پر بیٹھا میرا منتظر تھا۔ شوہر سے ہٹ کر میری نظر سائڈ ٹیبل پر گئی تو وہاں آئس کریم رکھی ہوئی تھی۔ میرا شوہر چلتا ہوا میرے سامنے آیا اور مجھ سے پوچھا، کہاں گئی تھی شام میں تمہیں لینے تمہارے گھر بھی گیا تھا، پر تمہاری بہن نے کہا کہ تم تو آئی ہی نہیں ہو۔ وہ مجھ سے نرمی سے پوچھ رہے تھے، لیکن میں نے خاموشی سے ان کا مکروہ چہرہ دیکھا۔ وہ خود ہی نرمی سے مسکرا دیے۔ کوئی بات نہیں، میں نہیں پوچھتا، تمہاری اپنی زندگی ہے، تم پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں، تم جہاں چاہے جا سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اچھا چلو آئس کریم کھا لو، پگھل جائے گی تو پھر مزہ نہیں آئے گا، وہ مجھے بیڈ پر بٹھاتے بولے۔ تو مجھے واپس رونا آنے لگا، لیکن میں نے اپنا پرانا فیصلہ ٹھکراتے نیا فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اپنے شوہر کے بھیانک چہرے پر سے پردہ ہٹا کر جاؤں گی۔ میں نے غصے سے شوہر کے ہاتھ دور جھٹک دیے، ایک کٹیلی نگاہ ان کے حیران چہرے پر ڈال کر میں سونے لیٹ گئی۔ مجھے افسوس ہوا کہ میرا شوہر دیر تک حیران و پریشان کھڑا رہا۔ شاید اسے مجھ سے ایسے رویے کی امید نہیں تھی، کیونکہ پچھلے 4 سالوں میں نے کبھی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اپنایا تھا۔ میرے سسرال والوں کے برے سلوک کے باوجود بھی میں اپنے شوہر سے بہت ہی محبت سے پیش آتی تھی، لیکن آج تو میرا دل اپنے شوہر کی طرف سے ہی خراب ہوا تھا۔ پھر میں ان کے ساتھ اچھا رویہ کیسے رکھتی؟ وہ کچھ دیر تک کھڑے مجھے دیکھتے رہے اور پھر کچھ دیر بعد خود بھی لیٹ گئے۔ یہ سلسلہ 2 دن تک چلا کہ جب میرا شوہر مجھے آئس کریم کھانے کا کہتا تو میں غصے سے انکار کر دیتی، لیکن اس کے باوجود جب صبح اٹھتی تو کپڑوں پر ویسے ہی دھبے اور بدبو موجود ہوتی۔ رات نہ جانے وہ کب میرے ساتھ وہی عمل دہراتے تھے اور میری آنکھ بھی نہ کھلتی تھی۔ آج رات بھی میں سوئی تو نیند میں منہ پر بازو رکھا، لیکن بدبو کے بھپکے سے اٹھ بیٹھی۔ نیند سے آنکھیں جھپکی تو دیکھا کمرے کی لائٹ کھلی تھی۔ میرا شوہر کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں پریشانی سے کھڑی ہوئی تو مجھے گیلری سے آوازیں آنے لگی اور میں کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا شوہر رات 2 بجے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، اور جس سے وہ بات کر رہا تھا وہ لڑکی تھی۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی ہو گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ! میرے شوہر کہہ رہے تھے کہ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں کہہ تو رہا ہوں میں جلدی سب کچھ سیٹ کر لوں گا۔ مجھے شدت سے رونا آنے لگا۔ ہاں ہاں پکا، اس ہفتے کام پورا ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ جس قدر لاڈ سے کہہ رہے تھے میرا خون شرارے پھوٹنے لگا۔ یقیناً جس کام کو نپٹانے کی بات چل رہی تھی وہ میں ہی تھی۔ میں وہاں سے ہٹنے ہی لگی تھی کہ ایک نیا دھماکہ میرے لیے تیار تھا۔ جب میرے شوہر نے اس لڑکی کا نام لیا، وہ لڑکی کوئی اور نہیں میری اپنی بہن تھی۔ میرا شوہر جس سے بات کر رہا تھا وہ میری بہن فائزہ تھی۔ مجھے یقین نہ ہوا، میں بے یقینی سے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ آنکھوں کے سامنے وہ تمام منظر گھوم گئے جب میرا شوہر میری چھوٹی بہن سے مذاق کرتا تھا۔ ان کے درمیان کافی بے تکلفی تھی۔ میں نے اپنی سوچ کی نفی کی اور سوچا کہ وہ کوئی اور لڑکی ہوگی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میری بہن ایسا نہیں کر سکتی۔ میں اسی کشمکش میں تھی جب مجھے محسوس ہوا فون کر چکا ہے۔ میں بھاگ کر بیڈ پر لیٹ کر سوتی بن گئی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں اندھیرا ہو گیا تھا۔ میرے شوہر بھی اب کمرے میں تھا اور پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ میں سسکتے سسکتے نہ جانے رات کی کس پہر سو گئی۔ کس قدر محبت کی تھی میں نے زوار کے ساتھ، اور انہوں نے میری پیٹھ میں ہی خنجر گھونپ دیا تھا۔ اگر اولاد کے لیے وہ دوسری شادی کرنا بھی چاہتے تھے یا پھر کسی اور کو پسند کرنے لگے تھے تو مجھے بتا سکتے تھے، لیکن میرے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی سوچتے سوچتے میں بس کچی پکی نیند میں سو گئی تھی۔ اگلے دن صبح فجر کے وقت آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا اس وقت بھی میرے برابر کی جگہ خالی تھی۔ میں نماز کی نیت سے اٹھی
تو میری نظر کمرے میں موجود صوفے پر پڑی جہاں زوار سو رہے تھے۔ میں نے ان کا موبائل فون تلاش کیا، پورے کمرے میں نظر دوڑائی تو مجھے سائڈ ٹیبل پر وہ نظر آ گیا۔ میں دبے قدموں سائڈ ٹیبل کے پاس گئی، موبائل اٹھا کر پاسورڈ کھولا تو کھل گیا۔ میں نے کال ہسٹری دیکھی تو میرے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ رات میرے شوہر نے جس نمبر پر بات کی تھی وہ میری بہن کا ہی نمبر تھا۔ میرا دل کیا کہ میں ابھی زوار کو اٹھاؤں اور پوچھوں کہ کیا ایسا کرتے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی اپنی ہی سالی کے ساتھ؟ میرا دل اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ میں نے موبائل واپس رکھا اور ضبط کر گئی۔ صبح گھر میں عجیب سی ہلچل تھی۔ دوسرے شہر سے زوار کی کزن رکنے آئی تھی۔ گھر میں خوب شور شرابہ ہو رہا تھا، لیکن میرے اندر گہری خاموشی اتر گئی تھی۔ میرا ذہن فائزہ اور زوار کے گرد گھوم رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں خود پر کنٹرول نہ رکھ پائی تھی، اور میرا رویہ زوار کے ساتھ بہت روکھا ہو گیا تھا۔ شام کا وقت تھا، سب کھانے کی تیاری کر رہے تھے جب زوار گھر لوٹے، اور ان کے ساتھ آنے والی ہستی کو دیکھ کر میرے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو گیا، کیونکہ زوار کے ساتھ میری بہن فائزہ تھی جو مسکرا کر اندر آ رہی تھی۔ فائزہ کو زوار کے ساتھ چلتا دیکھ کر مجھے اپنا آپ بے مول سا لگنے لگا تھا۔ فائزہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری لگ رہی تھی، اور زوار کے ساتھ کھڑی تو وہ اس وقت اچھی بھی لگ رہی تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میں ہر وقت پریشان رہتی تھی، اس لیے میرا چہرہ پہلے کی طرح کھلا کھلا نہیں تھا، بلکہ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑنے لگے تھے، اور ہر وقت میرے چہرے پر پریشانی رہتی تھی۔ لیکن فائزہ جوان ہونے کے ساتھ ساتھ کھل کر گلاب ہو رہی تھی۔ کیا یہی وجہ تھی کہ وہ میرے شوہر کی توجہ کا مرکز بن چکی تھی، اور میں خود اپنے شوہر کے دل سے اتری تھی؟ تو کیا میرا شوہر اب اپنی زندگی میں مجھے نہیں بلکہ میری بہن کو چاہتا تھا، اور اسی لیے مجھے جان سے مارنے کے لیے وہ یہ جادو کر رہا تھا تاکہ میری موت کے بعد وہ خود فائزہ سے شادی کر سکے؟ فائزہ مجھے دیکھتے ہی مسکرا کر میرے پاس آئی اور میرے گلے لگنے لگی کہ جب میں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے، فائزہ کے ساتھ سب دم بخود رہ گئے۔ خود فائزہ اور زوار بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اس آستین کے سانپ کو گلے لگاتی۔ میں سب کی نظر خود پر دیکھتے یہ کہتے وہاں سے اپنے کمرے میں چلی آئی کہ میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ میں کافی دیر سے کچن میں کام کر رہی تھی، اس لیے میں پسینے میں شرابور ہو رہی ہوں۔ میری بات سن کر فائزہ کے چہرے کا رنگ واپس آیا تھا، اور باقی سب بھی نارمل ہو گئے تھے۔ رات کے کھانے پر مجھے معلوم ہوا کہ فائزہ گھر رکنے آئی ہے، جس پر کسی نے بھی اعتراض نہ کیا کہ بھلا بہن کے سسرال رکنے کا کیا جواز ہے۔ اعتراض تو پہلے مجھے بھی نہیں ہوتا تھا۔ آنکھوں پر پٹی جو بندھی تھی تو باقی سب کو کیوں ہوتا؟ وہ تو ابھی حقیقت سے واقف ہی نہیں تھے، لیکن مجھے غصہ آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے پوچھے بغیر یہاں رکنے کیوں آئی۔ کھانے کے بعد میں نے دبے دبے لفظوں میں اس سے پوچھا بھی کہ تم نے رکنے آنے سے پہلے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ پہلے ہی زوار کی کزن رکنے کے لیے آئی ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ پریشانی ہو۔ فائزہ نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر میرے گلے میں اپنے بازو ڈالتے ہوئے لاڈ سے کہنے لگی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ مجھے زوار بھائی خود لے کر آئے ہیں، وہ شام کو خود ہی گھر آئے تھے۔ کہنے لگے تم اکیلی بور ہو رہی ہو، گھر چلو، میری کزن بھی آئی ہوئی ہے، سب مل کر ساتھ میں انجوائے کرنا۔ اور بس اسی لیے میں آ گئی ہوں، اور کون سا پہلی دفعہ رکنے آئی ہوں، پہلی بھی تو آتی رہی ہوں۔ فائزہ کی بات سن کر میرا غصے سے خون کھول اٹھا تھا۔ واقعی وہ پہلے بھی رہنے آتی رہی تھی، اور اس وقت مجھے حقیقت معلوم ہی نہیں تھی۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ میرا شوہر اسے کیوں لاتا ہے تو میں کبھی اسے یہاں قدم بھی نہ رکھنے دیتی، لیکن اب تو سب کچھ میرے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ رات کھانے کے سارے برتن دھو کر کچن صاف کرنے کے بعد میں سر کے درد کی گولی کھا کر سو گئی۔ اب میں مزید اپنی نیندیں حرام نہیں کر سکتی تھی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میں زوار جیسے دھوکے باز انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، جو میرے ہوتے ہوئے میری ہی سگی بہن کے ساتھ۔ رات کی کسی پہر پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی تو کمرہ ایک بار پھر خالی تھا۔ میں تلخی سے مسکراتی گیلری میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میری نظر گیلری سے نیچے کی جانب پڑی تو ایک نئی غم و غصے کی لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ فائزہ اور زوار ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر گارڈن میں بیٹھے بات کر رہے تھے، اور ان سے کچھ فاصلے پر میری نند بھی کھڑی تھی۔ یہ بہت بڑا جھٹکا تھا میرے لیے کہ اس سب میں میری چھوٹی نند بھی شامل ہے، وہ جو ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ کیا وہ سب دکھاوا تھا؟ اسے بھی معلوم تھا کہ اس کا بھائی مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ میں فوراً اندر آ گئی، لیکن دل آندھی طوفان کی زد میں تھا۔ کبھی کبھی کچھ سچ انسان کو پوری طرح ختم کر دیتے ہیں،
اور یہ بھی میری زندگی کا ایک ایسا ہی سچ تھا جس نے مجھ پر سانس تک تنگ کر دی تھی۔ اگلے دن صبح مجھے فائزہ کہیں نظر نہیں آئی تو میں نے اپنی نند سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اسے تو صبح ہی زوار بھائی اپنے ساتھ لے گئے تھے گھر چھوڑنے کے لیے۔ وہ مجھ سے مل کر بھی نہیں گئی تھی، پر میں نے سر جھٹک دیا۔ وہ میرے لیے آئی ہی کب تھی جو جانے سے پہلے مجھے بتانا ضروری سمجھتی۔ وہ جس کے لیے آئی تھی اس کے ساتھ واپس جا چکی تھی۔ شام میں چھت سے کپڑے اتار کر نیچے آئی تو ساس کے کمرے سے زوار کی آواز آ رہی تھی۔ میں وہیں کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ زوار اور اپنی ساس کی گفتگو سنتے میں نے خود پر بہت مشکل سے کڑے پہرے بٹھائے تھے۔ میری آنکھوں سے شدت سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں پوری بات بھی نہ سن سکی تھی اور کمرے میں آ گئی تھی۔ زوار میری ساس کو کہہ رہے تھے کہ میری بیوی پر آسیب ہے اور وہ آسیب مجھے اس کے قریب نہیں ہونے دیتا۔ رات بھر اس کے وجود سے گندی بدبو آتی ہے۔ میں تو اس کے برابر میں سو تک نہیں پاتا۔ میں خود اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، لیکن صرف اور صرف آپ کی وجہ سے مجبور ہوں، ورنہ تو میں کب کا خود ہی دوسری شادی کر چکا ہوتا۔ یہ جملے میرے کان میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح تھے۔ یعنی یہ سب میرے شوہر زوار کا منصوبہ تھا کہ وہ مجھے اتنا گندا کر دے کہ میری ساس خود ان کی شادی فائزہ سے کروا دے۔ تو میں اپنی ذات اتنی بے مول نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، ساتھ یہ بھی سوچ لیا تھا کہ میں فائزہ کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے کرتوت امی ابو کو ضرور بتاؤں گی کہ کس طرح وہ میرا گھر خراب کر چکی ہے۔ میں کمرے میں آئی تو مجھے زوردار چکر آیا۔ کل شام سے صرف میں نے چند نوالے زہر مار کر حلق میں اتارے تھے۔ کمزوری کی وجہ سے میں وہیں بستر پر لیٹ گئی۔ میری دماغی حالت ایسی تھی کہ کچھ باتیں سمجھ آ رہی تھیں اور کچھ باتیں دماغ میں بس چکرا رہی تھیں۔ آنکھیں خود بخود بند ہو رہی تھیں۔ ذہن بوجھل تھا۔ پھر میں کب سوئی مجھے محسوس نہ ہوا۔ صبح اٹھی تو میرے کپڑے صاف تھے اور ان سے بدبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں فریش ہوئی اور چادر کے باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے گھر سے نکل گئی اور اپنے ابو کے گھر پہنچ گئی۔ گھر کا دروازہ فائزہ نے کھولا اور مجھے دیکھتی ہی خوشی سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھی، پر میں نے ہاتھ سے اسے روک دیا۔ وہ میرے رویے پر شدید حیران ہوئی۔ میں امی سے مل کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ پیچھے سے امی آوازیں لگاتی رہیں۔ فائزہ کی بھی آواز آئی، پر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شام گئے میرے پاس زوار کی کال آنے لگی تو میں نے فون ہی بند کر دیا۔ کچھ گھنٹوں بعد کمرے کا دروازہ بجا اور فائزہ نے آواز لگائی کہ جیجو آئے ہیں، پر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ کافی دیر انتظار کے بعد زوار واپس چلے گئے۔ رات ایسے ہی کٹی۔ صبح جب میں کمرے سے باہر نکلی تو آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ امی نے پریشانی سے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ ابو نے بھی میری وجہ سے کام کی چھٹی کر لی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھتے کھڑے ہو گئے تھے۔ فائزہ میرے قریب ہوتی پوچھنے لگی، آپی کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ زوار بھائی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا آپ کا؟ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے حیرت اور صدمے سے دیکھنے لگی۔ کچھ یہی حال امی ابو کا بھی تھا۔ ابو نے غصے سے مجھے گھورا اور سخت لہجے میں ڈانٹا تو میرے اندر لاوا سا پھٹ گیا۔ میں چیخی چلائی اور کہا کہ اس کو شرم نہیں آئی؟ اپنی بہن کا گھر خراب کرتے، اپنے بہنوئی پر بری نیت رکھتے، اسے اپنی محبت کے جھانسے میں پھنساتے۔ آپ لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس سے پوچھیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، کیسے میرا گھر برباد کیا ہے۔ کوئی بہن اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس سے پوچھیں ابو، اس نے مجھ پر یہ ظلم کیوں کیا ہے؟ میں تو پہلے ہی بے اولادی کی وجہ سے پریشان تھی اور اس نے تو میری دنیا ہی اجاڑ دی ہے۔ میرا شوہر اب اس کی محبت کا دم بھرتا ہے اور یہ اسے اپنی جوانی اور خوبصورتی کے جال میں پھنسا چکی ہے۔ میرے کہنے پر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ میری چھوٹی بہن مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے یقینی سے دیکھنے لگی جب میری امی کا ہاتھ اٹھا اور میرا گال لال کر گیا۔ بے شرم، کیسی باتیں کر رہی ہو یہ؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں ایسی بات بولتے ہوئے؟ امی نے چلا کر کہا تو میں بھی روتے ہوئے چلانے لگی، آپ کو بھی میں ہی بے شرم نظر آ رہی ہوں؟ آپ بھی کہہ دیں کہ میں ہی غلط ہوں اور میں ہی جھوٹی ہوں، لیکن ذرا اس سے تو پوچھیں کہ رات کے 2 بجے میرے شوہر سے فون پر کیا باتیں کرتی ہے، کیا گل کھلاتی ہے رات کے اندھیرے میں؟ میرے کہنے پر میری بہن روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا آپی، آپ میرے متعلق اتنا غلط سوچتی ہیں، ورنہ میں کبھی زوار بھائی کو مخاطب بھی نہ کرتی۔ امی ابو زین سے میری شادی کے لیے نہیں مان رہے تھے، اس لیے میں ان سے مدد لے رہی تھی۔ فائزہ روتے ہوئے کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں ناسمجھی سے کھڑی رہ گئی تھی۔
افسوس ہے مجھے تمہاری گھٹیا سوچ پر۔ فائزہ زین سے محبت کرتی ہے اور زوار کئی دنوں سے اسی رشتے کے متعلق ہم سے بات کر رہا تھا، اور آج شام وہ لوگ فائزہ کا رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ ابو نے افسوس اور غصے سے کہا، اور میں شرمندگی کی گہرائیوں میں جا گری۔ زین زوار کا کزن تھا، وہی کزن جس کی بہن ہمارے گھر رکنے کے لیے آئی تھی، اور اسی نے ہی فائزہ کو بلوایا تھا۔ وہ آپس میں رشتے کے سلسلے میں ہی بات کر رہے تھے۔ زین کے گھر والوں نے یہ ذمہ داری زوار کو سونپی تھی کہ وہ پہلے میرے ماں باپ کو راضی کریں، تبھی وہ لوگ رشتہ لے کر آئیں گے۔ اور زوار اتنے دنوں سے اسی سلسلے میں مصروف تھے اور میری بہن کو یقین دلا رہے تھے کہ وہ اس کی خوشیوں کے لیے سب کچھ کریں گے، لیکن میں نے ہر بات کا غلط مطلب نکال لیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے امی کی طرف دیکھا تھا، لیکن امی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ فون کریں زوار کو اور کہیں لے کر جائے اسے، میں مزید اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ امی حکارت سے ابو کو کہتی فائزہ کے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ ابو زوار کو فون ملانے لگے۔ میں روتی ہوئی وہیں کھڑی رہی۔ مجھے اب کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابو کے فون کرنے کے آدھے گھنٹے بعد زوار مجھے لینے پہنچے۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ گھر چلی آئی۔ نہ امی نے مجھ سے بات کی تھی، نہ ابو نے، نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں فائزہ سے معافی مانگ سکتی۔ میرا دل دکھی تھا کہ میری وجہ سے میری بہن کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ میں نے اس کے کردار پر انگلی اٹھا کر اسے شدید ٹھیس پہنچائی تھی اور معافی مانگنے کی ہمت بھی نہ کر سکی تھی، لیکن زوار تو کوئی سازش کر رہے تھے نا۔ بھلے فائزہ بے قصور تھی، لیکن زوار نے ضرور مجھے دھوکہ دیا تھا۔ پورے راستے میں روتی رہی تھی، میرا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ زوار نے مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھا تھا، بس خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے رہے تھے۔ کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کیا اور گیلری میں کھڑی ہو گئی۔ جب وہ میرے پاس آئے اور سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے ہو کر سختی سے پوچھنے لگے، کل کیوں گئی تھی بنا بتائے؟ اور جب میں آیا تو کیا تماشا لگا رکھا تھا؟ کتنی شرمندگی ہوئی مجھے تمہاری امی کے سامنے۔ کیا سوچ رہی ہوں گی وہ کہ پتہ نہیں ہم دونوں کے بیچ میں کون سا جھگڑا ہو گیا ہے۔ تمہیں جانا تھا تو ضرور جاتی، لیکن کم سے کم مجھے انفارم تو کرتی، یا میرے آنے پر مجھ سے ملاقات کر لیتی۔ اپنے گھر والوں کے آگے مجھے یوں شرمندہ نہ کرواتی۔ ان کے اندا ان کے انداز میں بے انتہا برہمی تھی۔ میں رونے لگی اور روتے روتے غصے سے زوار کو کہا، بند کر دیں یہ ڈرامہ۔ نہیں رہنا چاہتے آپ میرے ساتھ تو صاف صاف بولیں، لیکن یہ کھیل بند کریں۔ جانتی ہوں میں کہ میں نے آپ کو اولاد نہیں دی، اور اس لیے اب آپ کا دل بھر گیا ہے مجھ سے۔ اولاد کے لیے آپ بھی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے منہ پر کہیں نا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، الگ کر دیں مجھے خود سے، لیکن یہ ڈرامے نہ کریں۔ میرے کہنے پر زوار نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پوچھنے لگے، تمہیں میرے کس رویے سے ایسے لگا کہ میں تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہوں یا تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا؟ کون سی کمی کر دی میں نے تمہاری محبت میں؟ میں خود سے پہلے تمہیں رکھتا ہوں۔ اپنے گھر والوں کی ہر غلطی، ہر رویے کے لیے تمہارے آگے جھک کر معافی مانگتا ہوں، اور تم میری محبت پر شک کر رہی ہو۔ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ تب میں نے ان کو بتایا کہ میں کس بات کا علم رکھتی ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا، بتائیں آئس کریم کھلا کر کون سا جادو کرتے ہیں آپ مجھ پر؟ سب جانتی ہوں میں کہ اس آئس کریم میں ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ میرے سونے کے بعد میرے اوپر زرد رنگ چھڑکتے ہیں، اس کے بعد بدبودار پانی ڈالتے ہیں، اور اسی وجہ سے سارے گھر والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی امی تو پہلے ہی مجھے پسند نہیں کرتی تھی، اب تو انہیں ایک اور بہانہ مل گیا ہے۔ وہ میرے قریب آتے ہی بری شکل بناتی ہیں، مجھ سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ دوسری شادی کرنی تھی تو سیدھے لفظوں میں مجھے بتا دیتے، لیکن یہ سب عجیب و غریب حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی وجہ سے میں نے فائزہ کے ساتھ بھی بے انتہا برا سلوک کیا ہے۔ میں رو رہی تھی، اور میری بات سننے کے کچھ دیر بعد زوار ایک دم ہی زور سے کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے، جیسے میں نے کوئی لطیفہ سنا دیا ہو۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر جادو کر رہا ہوں؟ کتنا فضول سوچتی ہو تم۔ مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ تمہارے ذہن میں ایسی بھی کوئی سوچ آ سکتی ہے۔ ہم دونوں پڑھے لکھے ہیں، ہم نے ایک ساتھ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے، پھر تم کیسے ایسی عجیب و غریب باتوں پر یقین کر سکتی ہو؟ امی تم سے اس وجہ سے نہیں چڑھتی، اور میرا تو دور دور تک ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ تمہیں چھوڑ دوں۔ ہاں، البتہ اس عمل کے پیچھے ایک وجہ ضرور ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے ان پر اور زیادہ غصہ آیا۔ میں نے کہا، پھر اس دن اپنی امی کو کیوں کہہ رہے تھے کہ آپ میرے ساتھ ان کی وجہ سے زبردستی رہنے پر مجبور ہیں؟
ورنہ دوسری شادی کر لیتے اب تک، اور میرے اوپر آسیب ہے۔ کیوں چھڑکتے تھے مجھ پر بدبودار پانی، تاکہ سب کو یہ ثابت کر سکے کہ میں آسیب زدہ ہوں؟ میں کہتے کہتے پھر رو پڑی، تو وہ بالکل سنجیدہ ہو گئے اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولے، کیونکہ امی چاہتی تھی میں تمہیں طلاق دے دوں۔ میں صدمے سے گونگوں کی طرح انہیں دیکھنے لگی۔ جب وہ دوبارہ بولنا شروع ہوئے، امی کو ان کی نسل چاہیے، اور تمہارے سے اولاد نہ ملنے کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ میں دوسری شادی کروں، اور اگر تم نہ مانو تو تمہیں طلاق دے دوں۔ اس وجہ سے میں نے یہ سب کیا، تم پر وہ بدبودار پانی چھڑکا، کیونکہ بچپن میں امی بتاتی تھی کہ جن پر جنات ہوں ان کے پاس عجیب سی ناقابل برداشت بدبو آتی ہے، اور وہ میٹھا بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ جب امی بضد ہو گئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو روز محشر وہ مجھ سے اپنے دودھ کا حساب لیں گی، تو میں مجبور ہو گیا۔ میں نے امی سے جھوٹ بولا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے عامل سے معلوم کیا ہے تو اس نے کہا ہے اگر میں نے تمہیں طلاق دی یا تمہارے ساتھ کچھ برا کیا تو وہ میری ماں یعنی امی کو مار دیں گی۔ تمہیں آئس کریم بہت پسند تھی، تم ویسے ہی بہت آئس کریم کھاتی تھی، اس لیے میں نے اور بھی آئس کریم لا کر دینی شروع کر دی تاکہ امی کو یقین آ جائے کہ واقعی تم پر آصیب ہے جو میٹھا کھانے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ اس لیے میں نے دوسرے شہر سے اپنی کزن کو بھی بلوایا تھا۔ جب امی نے تصدیق کے لیے چھپ کر کسی عامل کے پاس جانا چاہا تو پلان کے مطابق میری کزن انہیں اسی پیر کے پاس لے گئی جس کو ہم نے پیسے کھلائے تھے، اور اس نے امی سے وہی سب کچھ کہا جو ہم کہلوانا چاہتے تھے۔ امی کل ہی یہ کنفرم کر کے آئی ہیں اور انہوں نے طلاق اور دوسری شادی کی بات چھوڑ دی ہے۔ میں منہ کھولے زوار کی بات سن رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا منہ بند کرتے زوار نے پھر کہا کہ اگر اس دن تم چھپ کر آدھی کی جگہ پوری بات سن لیتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی، یا پھر اس دن مجھ سے سب کچھ پوچھ لیتی۔ لیکن میں ابھی بھی الجھی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہی تھا تو مجھ سے کیوں چھپایا، اور اگر اولاد نہیں تو یہ تو نصیب ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر آپ نے دوسری شادی کر بھی لی تو جب تک آپ کے نصیب میں نہیں ہوگا اولاد کیسے ملے گی؟ اور اگر یہ سب ناٹک تھا تو میرے ساتھ یہ سب کرنے کے بعد آپ کمرے سے باہر کیوں رہتے تھے؟ صوفے پر کیوں سوتے تھے؟ میرے پوچھنے پر میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے کمرے میں لے گئے، بستر پر بٹھایا اور نرمی سے بولے، دیکھو واقعی یہ نصیب کی بات ہے اور مجھے کوئی شکوہ نہیں، لیکن تم اولاد پیدا نہیں کر سکتی، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن یہ بات امی کو پتہ چل گئی تھی۔ انہوں نے تمہاری وہ رپورٹ دیکھ لی تھی جو میں نے تم سے چھپا کر اپنی چھوٹی بہن کے پاس رکھوائی تھی۔ میں نے تمہیں یہ بات اس لیے نہیں بتائی تھی کیونکہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم خود کو کمتر سمجھو یا پھر خود کو بانجھ کہو۔ اور رہی بات دور رہنے کی، تو میں تم پر ہینگ کا پانی چھڑکتا تھا اور وہ بدبو تو مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ رات تمہیں بھی اسی وجہ سے بے ہوش کر دیا کرتا تھا کہ اس بدبو سے تم پریشان نہ ہو۔ اور رہی بات آئس کریم کی، تو میں وہ واقعی تمہاری محبت میں لاتا تھا، پھر امی کو دکھانے کے لیے لانے لگا تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ تم پر آصیب ہے۔ رہی بات فائزہ اور زین کے رشتے کی، تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم کتنا غلط سوچ رہی تھی۔ میں نے تمہیں یہ سب کچھ بتانا چاہا تھا لیکن تم مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ تم پہلے ہی اپنی پریشانیوں میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ میں مزید تمہیں الجھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا میں اپنے طور پر فائزہ اور زین کے رشتے کے لیے سب کو راضی کر لوں گا اور پھر تمہیں ڈائریکٹ خوشخبری سناؤں گا۔ بہن کی شادی کا سن کر تمہارا بھی دل بہل جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم ذہنی طور پر اس قدر اذیت کا شکار ہو کے میرے اور فائزہ کے رشتے کو بھی غلط نظر سے دیکھو گی۔ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، اس لیے فائزہ مجھے اپنے بھائی کی طرح دیکھتی ہے اور میں صرف اس کی مرضی سے اس کی شادی کروانا چاہتا تھا اور کچھ نہیں۔ زوار کی بات سن کر میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ میں نے انہیں ہر مقام پر غلط سمجھا تھا اور وہ ہر جگہ میرے لیے لڑتے آئے تھے، یہاں تک کہ میرے بانجھ ہونے پر انہوں نے مجھے تانے دینے کے بجائے یہ بات مجھ سے چھپائی تھی اور میرے لیے اپنی امی کے آگے کھڑے ہو گئے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ پھر زوار نرمی سے بولے کہ میں نے امی کو منا لیا ہے، ہم اب بچہ گود لے سکتے ہیں، اس لیے تمہاری یہ محرومی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ زوار نے اپنی کزن کی بیٹی کو گود لے لیا تھا۔ وہ نومولود بچی تھی جس کا نام رکھنے سے لے کر اس کے کان میں اذان دینے تک کا کام زوار نے ہی کیا تھا اور ہم اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ میری ساس نے بھی آہستہ آہستہ اس بچی کو اپنی پوتی مان لیا تھا
اور اس سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے ننھے ننھے قدموں سے میری ساس کے پیچھے سارا وقت بھاگتی رہتی تھی اور میری ساس اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ میں نے اپنی باقی دونوں نندوں کی بھی شادی کروا دی تھی۔ اسی بیچ زین کے ساتھ میری بہن کا رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ دراصل میرے ابو اس وجہ سے انکار کر رہے تھے کہ ایک ہی خاندان میں وہ دونوں بیٹیاں دینے سے ڈرتے تھے کہ کہیں آپس میں مسائل اور لڑائی جھگڑے نہ ہو جائیں۔ لیکن زوار نے ہی ان کو یقین دلایا تھا کہ نہ آپ کی تربیت ایسی ہے اور نہ میں اور زین اس کردار کے مالک ہیں کہ ہم سارے رشتوں کو الجھا دیں۔ ہم سبھی پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں، اسی لیے آپ بے فکر رہیں۔ پھر کچھ زین دوسرے شہر میں رہتا تھا، اس لیے میرے ابو خوفزدہ تھے، لیکن زوار نے اس کی گارنٹی لی تھی اور یوں میری بہن کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ میری بہن مجھ سے بے انتہا ناراض تھی، لیکن زوار نے خود اسے راضی کیا تھا۔ میں نے اس سے معافی مانگ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ آخر کو وہ میری بہن تھی۔ میرے اندر کی محرومیوں کا اسے اچھی طرح احساس تھا، اس لیے اس نے رخصتی کے وقت مجھے سینے سے لگا کر معاف کر دیا تھا۔ آج میں اپنی بیٹی ماہرہ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ہماری زندگی مکمل ہو چکی ہے اور ہمارے آنگن میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور اس سب کا کریڈٹ میرے شوہر کو جاتا ہے، جنہوں نے ہر مقام پر ایک مکمل مرد ہونے کا ثبوت دیا۔ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ رشتوں میں کبھی بھی شک اور تہمت کو درمیان میں نہ لائیں۔ ہم بنا سوچے سمجھے کسی کے بھی کردار پر تہمت تو لگا دیتے ہیں، لیکن سچائی کھلنے پر ازالہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج بھی میں کبھی کبھی فائزہ سے نظریں چرانے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ میں نے اس کے بارے میں کتنا کچھ غلط سوچا اور کہہ بھی دیا، اس لیے کچھ بھی کہنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں۔